بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پراپرٹی ود نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوبل مارکیٹنگ کے سی ای او ماجد بٹ. آئیے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بٹ صاحب, ابھی جو ماشاء اللہ آپ پراپرٹی کے سیکٹر سے آپ ریلیٹڈ ورک کام کر رہے ہیں, تو ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, نئی گورنمنٹ آئی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو اتنے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آج بھی پریس کلب میں پروٹیسٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ملک گیر احتجاج ہوگا. کیا کہیں گے ان حوالوں سے, ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ؟ جی تھینک یو, آپ تشریف لائے اور اس اہم مسئلے پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں پراپرٹی کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پہلے کام چل رہے تھے پہلی حکومت میں, اور آتے ہی یہ اس حکومت نے جو ٹیکسز وغیرہ کی برمار کی ہے, یہ کافی زیادہ پرابلم ہو گئی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کا کام تھا اس سے ریلیٹڈ اتنا ڈسٹرب ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گھر کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 8 مہینے پہلے, اس میں جو اسکیئر فٹ کا جو ریٹ تھا اس کے مطابق کانٹریکٹر نے اس کا ریٹ ڈن کیا. اس کے بعد جب یہ نئے ریٹ جو آئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ ریت سیمنٹ, اب سیمنٹ جو ہے وہ 700 روپے کی بوری یا 600 روپے کی بوری کے حساب سے ریلیٹڈ کام ہوا تھا جو ڈن ہوا تھا. اس کے بعد سریا جو تھا, آئرن کا جو کام تھا, اس میں جو ریلیٹڈ کام تھا وہ 1,05,000 یا 10,000 روپے کا ٹن تھا. اب یہ 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا, ہر چیز ڈبل سے ٹرپل ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جو کام کو شروع ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے اور اس کو دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا پڑا, تو اس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ گئے اور اس وجہ سے کاروبار میں کافی پرابلم آئی ہے. اور یہ جو ٹیکسیز ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ جناب اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں. اس طرح کام بالکل بند ہو جائے گا, کیونکہ جو ٹیکسیز ہیں جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ اس پہ کام نہیں کریں گے, اور جو لوگ دوسرے گھر بنانے والے ہیں 3 مرلے کا, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا, وہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. سر, نوبل مارکیٹنگ کی اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری برانچ ہے؟ جی, نوبل مارکیٹنگ کی ایک برانچ یہ ہے, ایک ولنشیا میں ہے, 2 برانچیں ہیں ہماری. اور نوبل مارکیٹنگ کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹڈ بائی جو ہمارے ساتھ منسلک لوگ ہیں اور جو کلائنٹس آتے ہیں اور جو ہمارے انویسٹر ہیں, ہم لوگ ان کو اچھی ایڈوائز کریں اور ان کو بہتر سے بہتر چیز لے کے دیں اور جس میں ان کو فائدہ ہو. اب جیسے کہ یہ ٹیکسیز لگ گئی ہیں تو ہم تو خود بڑا پریشان ہیں کہ ہم کون سی ان کو چیز لے کے دیں, کون سا ایسا کام کریں جس سے ان کو کوئی روزگار ملے. تو یہ روزگار میں ہمارے آفس کے ریلیٹڈ, ایک آفس کے ریلیٹڈ 8-10 خاندان اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ خرچے بڑھ گئے ہیں, پٹرول دیکھے کدھر چلا گیا, پٹرول آنے جانے کے, بچوں کے جو موٹر سائیکل کے خرچے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, چیزیں خریدنے جائیں اس میں 2 ٹائم 3 ٹائم سے زیادہ اضافہ ہو گیا. اس میں کافی زیادہ کوئی امید کرے نظر نہیں آ رہی کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, ہاں, ہم تو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, ہم نے ان کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے. ہم بزنس مین ہیں, وہ ہمارے سمجھ لیں کہ سینئر ہوتے ہیں. ایک صدر ہو گیا, وزیر اعظم ہو گیا, وزیر اعلیٰ ہو گئے, ہم نے تو جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو دیکھیں, اگر انہوں نے یہ کرنا تھا تو کائنڈلی ہر آفس سے جو ہماری ایسوسیشن ہے ان کے پریزیڈنٹ کو بلاتے, ان کے چیئرمین کو بلاتے, ہماری ایسوسیشن کو بلاتے, ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہم نے ان میں سے کیسے نکلنا ہے. تو ہم ان کو بتاتے کہ سر اس طرح یہ ٹیکسیز اس طرح ہونے چاہیے جس میں ہمارا کاروبار ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے, آپ کسی بھی کاروباری بندے کی ایسوسیشن کو بلائیں, اس کے ساتھ ڈسکس کریں, تو اس کے ساتھ ڈسکس کرنے سے ان کو راستہ مل جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ میں ایڈوائزر بیٹھا ہوا ہے وہ ہر کام کو سمجھتا ہے, ہر چیز کو سمجھتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا. ہر بزنس کا ایک علیحدہ ایڈوائزر ہوتا ہے. ایسوسیشن کا چیئرمین کو بلائیں, ان سے ڈسکس کریں, تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرنی ہوئی تو یہ اللہ کے نام پہ ملک بنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملک بنا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں گروتھ کرنے کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ مایوسی گناہ ہے, کہ مایوسی گناہ ہے, تو ہمیں جو سا مایوس نہیں ہونا چاہیے, حالات بہتر ہوں گے. جی, ہم مسلمان ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جو کام اللہ میاں کہ وہ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا, ہم نے تو محنت کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں,
میں کائنڈلی گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسوسیشنز کو بلائیں, کاروباری لوگوں کو بلائیں, ان سے ڈسکس کریں کہ سر یہ ملک اس کنڈیشن میں ہے, کیسے نکلے گا. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے کام سے ریلیٹڈ جو ٹیکسز ہیں ان کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو, انویسٹر ڈسٹرب نہ ہو. اب میں آپ کو بڑی مثال یہ دے رہا ہوں کہ جو انڈسٹری ہوتی ہے نا کنسٹرکشن کی, اس میں کپڑے کا کام بھی ہوتا ہے, لوہے کا بھی ہوتا ہے, مزدور مین پاور بھی آپ کی لگتی ہے, ایوری تھنگ 100 سے زیادہ جو انڈسٹریز ہے اس میں انوالو ہوتی ہیں. اب ایک گھر کے بند ہونے سے, ایک پلازے کے بند ہونے سے, بننے سے, ملک کی کنسٹرکشن رکنے سے, میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ 100+100% آپ کی انڈسٹری رک جاتی ہے. آپ کی سب سے بڑی پرابلم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہے, کسی ملک کی بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے مین پاور. مین پاور جب آپ کا مزدور بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر کرائم بڑھتا ہے. تو ہم پھر ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ کوئی ایسے عمل نہ کریں, کوئی ایسی ٹیکسز وغیرہ نہ لگائیں جس میں بے روزگاری بڑھے, لوگوں کو پریشانی ہو. اس وقت لوگ کھانے پینے سے بہت پریشان ہیں, روٹی کے ہاتھوں پریشان ہیں, پیٹرول کے ہاتھوں پریشان ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک مزدور 1000 روپیہ 1200 روپیہ لے رہا ہے ڈیلی, وہ بائک پہ کام پہ جاتا ہے اور بائک پہ واپس آتا ہے. تو سر اس بندے کا اگر 200 روپے کا یا 250 روپے کا خرچہ ہو گیا ہے تو وہ 250 وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا, یہ گارنٹی ہے. وہ 250 روپے نہیں کر سکتا. 4 بچے ہیں, وہ اس نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے. آج کل ایک کمرہ گاؤں میں کرائے پہ لے لیں وہ 10,000 روپے ہے. بجلی کا بل جو ہے وہ 5 سے 6,000 روپے آتا ہے. پانی کی موٹر لگی ہوتی ہے, بجلی کے 2 بلب جل رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم لوگ افورڈ نہیں کر رہے, ہماری لیبر ڈسٹرب ہو گئی ہے. تھینک یو بٹ صاحب, آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. جی تو ناظرین, یہ تھے نوبل مارکیٹنگ کے CEO ماجد بٹ. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا اور قومی بالا سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ جو یہ بجٹ آیا ہے اس میں دوبارہ نظر ثانی کی جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشفن کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. کنگڈم ویلی ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو دے گا آپ کے گھر کے خواب کو تعبیر. راولپنڈی اسلام آباد میں سب سے زیادہ مناسب قیمت اور NOC اپروف پروجیکٹ جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور چکری انٹرچینج سے چند منٹ کی مسافت پر واقع ہے.